اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بقرہ سیکشن نمبر 39 یعنی کہ رکوع نمبر 39 اور آیت ہے 282 جو کہ قرآن کی سب سے لمبی آیت اور سب سے لمبی سورہ جو ہے سورہ بقرہ اس کے اندر ہے، یعنی لمبی سورہ قرآن کی جو ہے سورہ بقرہ، اس میں لمبی آیت جو ہے وہ 282 ہے۔ اور سوچو کہ سب سے لمبی جو آیت ہے قرآن میں وہ نہ تو کسی جنگ نہ جہاد اور نہ ہی کسی اور بات کے لیے، بلکہ اس دنیاوی جو لین دین ہے، جو لین دین کا معاملہ، اس پر اتنی لمبی آیت ہے۔ اس لیے سوچو کہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے یہ کہ اللہ نے اتنی لمبی آیت جو اتنی رکھا ٹرانزیکشنز کو لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن کان الذی علیہ الحق سفیہا او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل ہوا فلیملل ولیہ بالعدل واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری ولا یأب الشہداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلہ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونہا بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید وان تفعلوا فانہ فسوق بکم واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ ہے وہ آیت جو بہت لمبی ہے، قرآن کی سب سے لمبی آیت 282 اور قرآن کی سب سے لمبی سورہ بقرہ میں۔ اب ہم بہت ہی قریب ہیں سورہ بقرہ کے اختتام پہ۔ الحمدللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں اللہ مخاطب ہے ایمان والوں سے۔ اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ تو اللہ یہاں پر انسٹرکٹ کر رہا ہے اپنے مومن بندوں کو کہ جب تم کوئی معاملہ کرتے ہو، ڈیل کرتے ہو آپس میں لین دین کا، یا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین،
تم نے کوئی لین دین کا معاملہ کیا ہے، اور وہ ہے مطلب جیسے کہ یہاں 2 مرتبہ اس طرح سے آیا نا کہ اذا تداینتم بدین، کہ تم نے کوئی آپس میں کوئی ڈیل کیا، معاملہ کیا، اور وہ لین دین کا ہے، الی اجل مسمى، تو جس میں تم کو ایک فیوچر کے لیے تم اس کو مطلب وہ لین دین کا معاملہ کر رہے ہو، یعنی کہ ہم مستقبل میں، یعنی مطلب ابھی، یعنی جیسے یا تو سودا ابھی ہو گیا ہے اور تم اب بول رہے ہو کہ ٹھیک ہے مستقبل میں تم مجھے یہ چیز دے دینا، یا تم نے کوئی گھر پسند کیا اور ابھی تم اس کو جا کے تم اس کو دیتے ہو اور بولتے ہو کہ بھئی یہ مطلب ابھی فیوچر میں مطلب مجھے یہ 1 سال کے بعد یا جو بھی ہے تو دینا، تو وہ جو چیز ہے اس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی ایسا فیوچر کا مطلب کوئی لین دین ہے، کوئی معاملہ تم کر رہے ہو مطلب، تو اس کے لیے خاص طور کے اوپر یہ ہے کہ تم کو اس کو لکھ لینا چاہیے، فَاكْتُبُوهُ، اللہ نے کہہ دیا کہ اس کو لکھ لو۔ ایک تم نے معین وقت کے لیے کوئی چیز کیا ہے، کوئی سودا کیا ہے، کوئی لین دین کیا ہے، تو اس کو لکھ لو، فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، اور اس کو تم لکھ لو، یعنی کہ بینکم یعنی آپس میں، کاتبٌ بالعدل، یعنی وہ جو کاتب ہے، جو اسکرائب ہے، جو لکھنے والا ہے، کہ وہ لکھ لے بہت ہی اچھے سے، یعنی ایمانداری کے ساتھ، دونوں ہی جو لوگ ہیں جو آپس میں جن کے بیچ میں لین دین ہو رہا ہے ان کے بیچ میں، ان کے درمیان میں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وہ لکھوا لو، لکھ لو اس کو۔ وَلْيَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، کہ اللہ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، کہ جو کاتب ہے یعنی جو لکھنے والا ہے، جو اسکرائب ہے، وہ انکار نہ کرے لکھنے کے لیے، ریفیوز نہ کرے کہ میں یعنی اس کو نہیں لکھتا یا اس طرح سے، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے یہ کہا کہ کما یکتب کما علمہ اللہ، لکھو جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ ہم نے سکھایا تم کو لکھنا، یعنی کہ اللہ نے یہ سکھایا اور یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، تحفہ ہے۔ تو جس کو بھی اللہ نے یہ لکھنے کا جب سکھایا ہے اور اس کو اگر ایسا کچھ لکھنا پڑتا ہے تو اس کو پھر بہت ہی صحیح طریقے سے اس کو ایمانداری سے لکھنا ہے دونوں پارٹی کے بیچ میں، کہ ایسا نہ ہو کہ پیسہ کھا کے کہیں اس کے فیور میں لکھ دے، کہیں اس میں کمی بیشی کر دے، یہ سب نہیں کرنا ہے، بہت ہی ایمانداری کے ساتھ اس کو لکھنا ہے دونوں پارٹی کے درمیان میں۔ اور اللہ کہتا ہے کہ وہ منع نہ کرے لکھنے سے، اور یہ اللہ ہے جس نے اس کو لکھنا سکھایا ہے۔ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، تو فَلْيَكْتُبْ، تو لکھائے وہ، کہ مطلب وہ لکھوائے جس کے اوپر لائبلٹی ہے، یعنی وَلْيُمْلِلِ الَّذِي، وہ ڈکٹیٹ کرے، فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اس کے اوپر وہ حق ہے لکھوانا، تو اس کو وہ ڈکٹیٹ کرنا پڑے گا کہ کیا لکھوانا ہے، کیسے لکھوانا ہے، اور صحیح لکھوانے کا ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس کو یتقی کے اندر تقی ورڈ جو ہے وہ تقوی سے آتا ہے، اور یہ اس کو کہ اللہ کا اس کو تقوی اللہ سے اس کو ڈر ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے یہاں پر اللہ جو ہے یعنی اللہ خود جیسے ایک ذات ہے، تو اللہ لکھا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، کہ اللہ کا تقوی بھی یعنی اس کے اندر ہو، وہ ڈرے، رَبَّهُ، اس کا رب۔ تو اللہ نے وہ دو جو ریلیشن سے ہے کہ اللہ اور ربہو، اس کا رب، تو وہ ڈرے اس سے، کیونکہ جس کا حق ہے اس کے لیے صحیح لکھ کے دے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، یبخس یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ اس میں کہیں کوئی کمی کر دے، یا کوئی قیمت میں کوئی مطلب کچھ اضافہ کر دے، یا کہیں کوئی چیز میں کمی بیشی کر دے کہ مطلب اس کا نقصان ہو جائے اور اس کو پتہ نہیں ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، ایک چھوٹی معمولی سی بات میں بھی تم وہ مت کرنا، یعنی اس کے اندر کوئی چیز کی کمی مت کرنا۔
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس کے اوپر کہ مطلب حق ہے، یعنی کہ جو مطلب جس سے کہ وہ مطلب مانگتا ہے، یعنی جس سے مطلب جس کو کہ اس کو دینا ہے، یعنی جو قرض دار، یعنی جیسے کہ جہاں تم نے سودا کیا ہے تو ایک شخص جو ہے وہ سودا ہونے کے بعد پیمنٹ کرتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ پیمنٹ لیتا ہے. تو یہاں پر کہا گیا کہ یہ جو جس کے اوپر لائبلٹی ہے پیمنٹ کی، وہ لکھوائے گا بھی اور اس میں کمی بیشی بھی نہ کرے. اور پھر آگے کہا گیا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا، تو جس کے اوپر یہ حق ہے لکھوانے کا، ڈکٹیٹ کرانے کا، تو وہ اگر صفیحن ہے، یعنی کہ صفیحن کا مطلب ہوتا ہے کہ دماغی طور پہ کمزور، کہ اگر وہ دماغی طور پہ کمزور ہے، یا سمجھو کہ بہت ایج ہے، بوڑھا ہے، یا مطلب بچہ ہے، یا مطلب کوئی ایسی بیماری ہے جس سے اس کا دماغ صحیح نہیں ہے، کمزور ہے، تو صفیحن، تو جس پہ وہ حق ہے الذی علیہ کا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا، تو جس پہ وہ حق ہے اور اگر وہ صفیحن ہے، یعنی کہ وہ مینٹلی اس کے اندر کمی ہے، اور ضعیفن، اور یا وہ کمزور ہے، اور کمزور میں بھی یہی آتا ہے کہ یا تو وہ بچہ ہے یا بوڑھا ہے، او لا یستطیع، یا پھر اس کے اندر استطاعت نہیں ہے، این یمل ہوا، کہ وہ ڈکٹیٹ کرائے، وہ ڈکٹیٹ کرائے اس کے لیے، اس کے اندر مطلب وہ قابلیت یا اس کے اندر وہ لائقات بھی نہیں، اس میں استطاعت نہیں ہے، این یمل، یا ہو سکتا ہے کہ وہ گونگا ہو، تو بہت ساری بات ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ نے کور کیا ہے سب چیز کو. این یمل ہوا فلیملل ولیہ، تو اب فلیملل یعنی ڈکٹیٹ کروائے ولیہ، اس کا جو بھی ولی ہے. اب یہ ولی اس کا اٹرنی بھی ہو سکتا ہے، اس کا گارڈین بھی ہو سکتا ہے، اور مطلب جو بھی اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، ٹیک کر رہا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے، جو بھی ہے وہ، تو وہ ہے ولی، جس کو کہ مطلب کہا جا رہا ہے کہ پھر وہ کروائے. اور وہ کیسے کروائے؟ بالعدل، بہت ہی عدل اور بہت ہی انصاف کے ساتھ، بہت ہی جسٹ، یعنی ایک دم اس میں کہیں کوئی غلط نہیں ہونا چاہیے، نا انصافی نہیں ہونی چاہیے. وَاسْتَشْهِدُوا، اور پھر گواہی مطلب جو ہے وہ لو، گواہی جو ہے مطلب گواہ بناؤ، شہیدینی، یعنی دو شہیدینی کا مطلب ہوتے دو گواہ، تو دو گواہ جو ہے وہ لو من رجالکم، رجال یعنی مرد، تو من رجالکم دو گواہ تمہارے مردوں میں سے، یعنی تمہارے اپنا سرکل جو ہے اسی میں سے لو، تاکہ ان کو پتا چلے کہ کیا لکھا جا رہا ہے کیا نہیں، اور وہ لوگ اویلیبل ہیں کیونکہ وہ گواہ ہیں، تو وہ اویلیبل ہے، اس لیے تم ان کو اپنے پورے جو لوگ ہیں انہی میں سے لو، تمہارے اپنے پیپل میں سے، اپنے سرکل میں سے. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر نہیں پاؤ تم دو مرد ایز اے گواہ، تو اگر تم کو دو شخص نہیں ملتے ہیں، دو مرد نہیں ملتے ہیں ایز اے گواہ، تو اللہ کہتا فَرَجُلٌ، تو ایک مرد، مگر ایک مرد ضروری ہے، ہونا ہی چاہیے. وَامْرَأَتَانِ، اور دو عورتیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک بھی مرد نہیں مل رہا ہے تو بندہ سوچے چلو چار عورتیں لے لیتے ہم، کیونکہ ایک مرد کے مقابل میں دو عورتیں جو ہے ان کا دماغ جو ہے وہ ان کے برابر، ایک مرد کے برابر ہے. تو کہا گیا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ تم چار عورتیں لے لو اور بولو گے ٹھیک ہے اب یہ دو مرد کے برابر ہے، نہیں، ایک مرد کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو مرد ہوتے ہیں ان کا دماغ اگر بولے جب سائنٹیفکلی دیکھا گیا تو عورت کا دماغ اور مرد کا دماغ اس کے اندر بھی فرق ہے، کہ عورت کا جو ہے برین اور مرد کا برین جو ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے، کہ وہ اس کے اندر زیادہ اس پاؤنڈ وہ کیا بولتے ہیں اس کو، جیسے اس کے اندر وہ ہے یعنی کہ قوت. اور دوسری چیز یہ کہ جیسے ایک طاقت جو ہوتی ہے ایک عورت کی ایک مرد کی، اس میں بھی فرق ہے. پھر سائز جو ہوتا ہے ایک عورت اور مرد کا اس میں بھی فرق ہوتا ہے. تو یعنی یہ سائنٹیفکلی ہے کہ مطلب یہ دونوں میں یہی فرق ہے. اور ویسے مطلب اسلام کے اندر یہ ہے کہ یہ فرق جو ہے یہ تو برابر ہے، لیکن ایسا فرق نہیں ہے کہ مرد اور عورت میں فرق ہے، کیونکہ ہیومن بینگ کے حساب سے دونوں سیم ہیں. اگر دونوں کے اندر اگر دونوں جو بھی مطلب نیکی کے اعمال کریں گے ان کا ریوارڈ، ان کا اجر،
وہ سب اللہ نے ایسا سیم رکھا ہے. اور پھر اللہ نے بیلنسنگ کیا ہے کہ جیسے کہ مطلب مرد کو اللہ نے بنایا کہ بھئی اولاد جو ہے وہ مرد کی ہے، لیکن وہ اس کا ابن فلانا ابن وہی آئے گا، عورت کی نہیں ہے. لیکن عورت کا درجہ اللہ نے 3 گنا بڑھا دیا کہ وہ جو ماں بنتی ہے اور جو خدمت کرتی ہے، کہ اس کے پیروں کے نیچے جنت رکھ دیا. تو یہ ساری اللہ کی بیلنسنگ ہے بہت. تو یہاں پر جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک مرد کا ہونا ضروری ہے اور 2 مطلب عورتیں، ممن ترضون جو کہ تم جن کو تم پسند کرتے ہو یا تم کو لگتا ہے کہ یہ بہت صحیح ہے ان لوگ، تو ان کو تم لو. من الشہداء جو گواہوں کے طور پر، ان تضل احداہما تو کہیں ایسا ہو کہ ایک بھٹک گئی یا ایک گم ہو گئی. ایک گم ہو گئی کا مطلب یعنی دماغی طور پہ کہ کہیں اس کو یاد نہیں رہا اور وہ بولے پتہ نہیں مجھے تو یاد نہیں ہوئی. تو وہ ایک جو ہے اگر وہ کھو گئی یا اس کا مطلب کہیں دماغ میں اس کے توازن نہیں رہا یا وہ اس کو بھول گئی وہ، تو دوسری جو ہے وہ اس کو یاد دلائے گی. ان تضل احداہما فتذکر احداہما تو اس کو یاد دلائے گی وہ دوسری عورت. تو احداہما الاخری یعنی وہ جو دوسری ہے سیکنڈ ون وہ. ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا یعنی کبھی بھی جب شہداء جو ہے جو گواہ ہے مطلب وٹنسز، تو اگر ان کو بلایا جائے کبھی بھی کہ بھئی گواہی کے لیے تم کو آنا پڑے گا، تو وہ انکار نہ کریں. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا تو جب ان کو بلایا جائے دعا تو وہ ہے کہ کال کرنا. تو وَلَا تَسْأَمُوا کہ وہ مطلب نہ کہے ان تکتبوہ اور وَلَا تَسْأَمُوا ان تکتبوہ صغیراً او کبیراً الی اجلہ. اور یہ کہ ان لوگ یعنی کہ مطلب ان کے لیے کہا گیا کہ وہ نہ نہیں بول سکتے، ان لوگوں کو نہ نہیں بولنا ہے، گواہوں کو بھی، کہ جب بھی مطلب ان کو بلایا جائے وہ لوگ منع نہیں کر سکتے کہ بھئی نہیں ہم نہیں آ سکتے یا ہم کو آنا نہیں ہے یا پھر تم بیزار ہو رہے ہو یا جو بھی ہے. اور یہ کہ لکھنے سے وہ انکار نہ کرے، جو بھی چیز ہے اس کو لکھنے سے انکار نہ کرے. اپنی جو بھی کانٹریکٹ بناتے ہیں نا جب لین دین کا، اور وہ مطلب تمہارا آگے کی یعنی کہ مطلب مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے. تو وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا چاہے چھوٹی بات ہو، چاہے چھوٹی سی چیز ہو، چھوٹا سا اماؤنٹ ہو، یا بڑی چیز ہو یا بڑا اماؤنٹ ہو، اِلَىٰ أَجَلِهِ اس کے مقررہ وقت یعنی اس کا جو وقت جو طے شدہ کرے ہیں مطلب جو بھی پیریڈ آف ٹائم ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا اس کے لیے، تو اس کو برابر سے لکھنا ہی ہے. اس کے لیے منع مت کرو کہ نہیں لکھیں گے. ذالکم اقسط عند اللہ اللہ کے نزدیک یہ جو ہے یہ بہت ہی مطلب اچھا ہے، صحیح ہے، کیونکہ اللہ کی نظر میں یہ بات جو ہے اللہ نے کہا کہ یہ بہت ہی اچھی ہے، اور وہ ہے کہ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی اللہ ترتابو. تو یعنی اللہ نے کوئی چیز کے لیے بھی مطلب روم نہیں چھوڑا کہ کہیں کوئی غلط چیز ہو. تو اللہ نے کہا کہ یہ شہادت کے لیے بہت ہی بالکل صحیح ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ مطلب بہت ہی جیسے تم اس کے اوپر غور و فکر بھی کر سکتے ہو، یا کچھ بھی جیسے جب تم لکھ رہے ہوتے ہو تو تم کو بہت ہی اس کے اوپر یعنی اس کو آسان بھی سہل بھی رکھا ہے اللہ نے. اور دوسرا یہ کہ کوئی شک اور شبہات کے لیے جگہ نہیں چھوڑی کہ شک کسی کے دل میں نہ آئے کہ نہیں بھی تم نے ایسا بولا تھا، نہیں مجھے تو یاد پڑتا ہے میں وہ ایسا بولا تھا تم نے. یہ نہیں ہونا چاہیے. جب تم نے لکھا ہے اور لکھوا کے لیا ہے اور وہ بھی لکھنے کے بعد تم اگر پڑھنے والے ہو تو تم پڑھ لو،
اور تم سائن کرتے ہو یا تم اپنی ہی رائٹنگ میں لکھتے ہو کبھی تو اپنی رائٹنگ کو تو پہچانو گے, اور یا تو پھر جب تم نے لکھا ہے یا لکھوایا ہے تو اپنی سگنیچر کو تو پہچانو گے نا. تو اس حساب سے پھر شک اور شبے کا کوئی مطلب اندر جگہ باقی نہیں رہتی. تو یہ چیز اللہ نے یہاں پر بتا دی کہ آپس میں تمہارے جو ہے وہ کہیں کوئی شک اور شبہ کے لیے کوئی مطلب وہ نہ رہے. اللہ ترتابو اللہ سوائے اس کے ان تکونا تجارتن حاضرتن, سوائے اس کے کہ تم نے ان تکونا تجارتن حاضرتن یعنی تم نے کوئی ایسا ٹریڈ ایسا تجارت کیا یا ایسا کوئی کاروباری کوئی چیز کی یا خرید و فروخت کی ہے تم نے, تو اس کے اندر یعنی تم نے جیسے کہ آن دا اسپاٹ کیا تدیرو نہا بینکم فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوها, تو اب تم اس کو نہیں لکھو گے تو کچھ نہیں, کوئی حرج نہیں. یعنی تم نے امیڈیٹ یعنی یہ ہاتھ سے پیسہ دیا اور یہ ہاتھ سے تم نے مال لیا یا یہ ہاتھ سے تم نے رقم ادا کی اور تم کو جو تمہاری چیز تھی وہ تم کو مل گئی, تو اس حساب سے اب ایسا ہے کہ تم نہیں لکھت پڑھت کرو گے تو اٹس اوکے, چلے گا. فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوها, کوئی فرض نہیں کہ تم نے اس کو نہیں لکھا. وَأَشْهِدُوا اِذَا تَبَایَعْتُمْ, لیکن جب تم یہ سودا کر رہے ہوتے کوئی خریدی فروخت تو پھر وَأَشْهِدُوا کا مطلب ہے کوئی گواہ بنا لو. جیسے وہاں جو کوئی جیسے کسی کو موجود جو انسان ہے اس کو گواہ بناؤ کہ دیکھو بھئی ہم تمہارے سامنے یہ سودا کر رہے ہیں اور تم گواہ ہو. یعنی مینس وہ ایک گواہ ہے جو وہ دیکھ رہا ہے اور اس نے سن رہا ہے اور وہ بولے گا ہاں میں موجود تھا جب یہ سودا ہوا. اذا تبایعتم, جب تم سودا کرو. ولا یضار کاتب, دیکھو ضرر مت پہنچانا لکھنے والے کو. جو لکھنے والا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کو مارو یا اس کو کوئی مطلب ایذا پہنچاؤ اور پھر اس سے زبردستی کچھ کام کرواؤ کہ نہیں تو یہ بھی لکھ وہ بھی لکھ. تو ولا یضار کاتب ولا شہید, اور جو گواہ ہے ان کو بھی ضرر مت پہنچاؤ کہ ان کو بھی معلوم پڑا کہ پتہ چلا تم گواہی دینے مت آؤ یا آئیں گے تو ہم تم کو ماریں گے پکڑ کے یا ہم تم کو کڈنیپ کر لیں گے یا کچھ بھی کر سکتے لوگ. تو اس کے لیے اللہ نے منع کیا ہے یہاں پہ کہ یہ چیز مت کرنا. وَإِن تَفْعَلُوا, لیکن پھر بھی تم نے اگر ایسا کیا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ, یہ فسوق ہے, فاسق لوگوں کی حرکت ہے. یہ اللہ نے اس کو فسوق کہا ہے یعنی وکڈ, بہت ہی ٹیڑھا پن جس کو کہتے ہیں نا, یہ وہ ہے وکڈ پنا. تو وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ نے پھر کہا ڈرو اللہ سے. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, یعنی اللہ سے ڈرو کہ اللہ نے تم کو یہ سکھایا ہے, کہ اللہ نے تم کو سکھایا ہے, کیونکہ سکھانے والا تو اللہ, یہ علم کہاں سے آتا ہے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ جو ہے وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے بہت اچھی طرح. یہ جان لو کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے بہت اچھی طرح. جو بھی تم کرو گے اللہ اس سے بہت اچھی طرح واقف ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے. O you who believe, when you deal with each other in transactions involving future obligations in a fixed period of time, reduce them to writing. Let a scribe write down faithfully as between the parties. Let not the scribe refuse to write. As Allah has taught him, so let him write. Let him who incurs the liability dictate. But let him fear Allah, his Lord, and not diminish aught of what he owes. If the party liable is mentally deficient or weak or unable himself to dictate, let his guardian dictate faithfully, and get 2 witnesses out of your own men. And if there are not 2 men, then a man and 2 women, such as you choose for witnesses, so that if one of them errs and the other can remind her.
the other can remind her. The witnesses should not refuse when they are called on for evidence. Disdain not to reduce to writing your contract for future period, whether it be small or big. It is juster in the sight of Allah, more suitable as evidence, and more convenient to prevent doubts among yourselves. But if it be a transaction which you carry out on the spot among yourselves, there is no blame on you. If you reduce it not to writing, but take witnesses whenever you make a commercial contract, and let neither scribe nor witness suffer harm. If you do such harm, it would be wickedness in you. So fear Allah, for it is Allah that teaches you, and Allah is well acquainted with all things. اب ہے اس کی نوٹس. سب سے پہلے جو شروعات کا حصہ ہے اس آیت کا، اس کی نوٹ ہے، جو کہ جس میں کہا گیا کہ جب بھی تم لین دین کا معاملہ کرتے ہو اور وہ مستقبل کے لیے ہے، اور جو بھی وقت اس کے لیے مقرر وقت جو کیا ہوا ہے، پیریڈ، ٹائم پیریڈ، تو اس کو لکھ لو. تو وہ لکھ لو جو ہے، ریڈیوس دیم ٹو رائٹنگ، وہاں نوٹ ہے 329. The first part of the verse deals with transactions involving future payment اور future consideration. اس آیت کا پہلا حصہ جو ہے وہ معاملے کے بارے میں ہے کہ جہاں پر انسان لین دین کا معاملہ کرتا ہے، اور وہ مستقبل کے اندر کا پیمنٹ یا مستقبل کے اندر اس کا جو بھی کنسیڈریشن جو کرنا ہے یا کچھ بھی اس پہ غور کرنا ہے. اینڈ دا سیکنڈ پارٹ وتھ ٹرانزیکشنز in which payment and delivery are made on the spot. لیکن دوسرا حصہ جو ہے آیت کا، اس کے اندر ہے لین دین ہے، لیکن اس کے اندر ایسا ہے کہ جو بندے نے پیمنٹ کیا اور جو دوسرا بندہ جس کو کہ ڈلیوری دینی ہے، وہ ان لوگ نے آن دا اسپاٹ کیا ہے. تو اب اس کے لیے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایگزامپلس آف دا فارمر آر، پہلے کا جو آیت کا حصہ ہے اس کے لیے کہا گیا if goods are bought now, and payment، یعنی جو بھی چیزیں سمجھو کہ تم نے جو بھی فرنیچر خریدا یا کوئی بھی چیزیں سمجھو تم نے خریدی، ہاں اس کو تم نے خریدا ہے، اینڈ پیمنٹ از پرومسڈ ایٹ اے فکس ٹائم اینڈ پلیس ان دا فیوچر. اور جو اس کا پیمنٹ ہے اس کے لیے تم نے پرومس کیا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم یہ 1 سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد یا ایک ہفتے کے بعد یہ ہم دیں گے، اور فلانی جگہ کے اوپر ہم دیں گے. تو اب آگے نا مستقبل کی بات آگئی، فیوچر کی بات آگئی. اور اف کیش از پیڈ، اور اگر تم نے کیش کا معاملہ کیا ہے، نقدی، کہ اف کیش از پیڈ ناؤ اینڈ ڈلیوری از کانٹریکٹڈ فار ایٹ اے فکس ٹائم اینڈ پلیس ان دا فیوچر. اب یہ ہے کہ تم نے کیش دے دیا ہے، یعنی ابھی ہم نے جو پڑھے وہ ڈفرینٹ تھا، اور یہاں پر یہ ڈفرینٹ ہے کہ وہاں پر ایک پرومس ہے کہ ٹھیک ہے تم پیمنٹ کہاں کرو گے، کب کرو گے، مستقبل میں. اور یہاں پر ہے کہ تم نے پیمنٹ کر دیا ہے، اور جو بندے کو ڈلیوری دینی کی ہے سامان یا جو بھی چیز تم نے خریدی اس کی، تو وہ ہے کہ وہ اب جو ہے کہ اور اف کیش از پیڈ ناؤ اینڈ ڈلیوری از کانٹریکٹڈ، کیونکہ اب اس کا کانٹریکٹ بن رہا ہے کہ بھئی یہ ڈلیوری جو ہے وہ کون سے فکس ٹائم پر دیں گے، کون سی جگہ کے اوپر یہ آنا ہے، کہ بھئی وہ فلانی جگہ کے اوپر یہ فرنیچر ہے، پہنچانا ہے تم کو اتنے ٹائم پر، کہ ہم 1 مہینے کے بعد ہم کو یہ ڈلیوری چاہیے، ایسا ان دا فیوچر. ان سچ کیسز اے ریٹن ڈاکیومنٹ از ریکمینڈیڈ. تو ایسے دونوں ہی معاملوں کے اندر اللہ نے کہا کہ کانٹریکٹ یا ریٹن ہونا چاہیے، وہ ڈاکیومنٹ لکھا ہوا ہونا چاہیے. لکھے ہوئے کے اندر کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ بندہ بولے گا میں بھول گیا
یا اس سے غلطی ہو گئی, یا وہ بولے گا نہیں ایسا نہیں تھا, یہ تو اس میں غلط, تم غلط بول رہے ہو, لکھا ہوا ہے تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. But it is held that the words later on in this verse, کیونکہ اسی آیت کے اندر آگے چل کے جو اللہ کے الفاظ ہیں اندر, words ہیں, وہ یہ ہے جو ابھی ہم نے پڑھے, that it is juster, more suitable as evidence and more convenient to prevent doubts. کہ اللہ کی نظر میں وہ بہت ہی مطلب جو اس کا گواہی ہے وہ اللہ کی نظر میں وہ بہت ہی صحیح ہے, اور اللہ یعنی اس کو ریکمینڈ کر رہا ہے کہ مطلب یہ کرو, کیونکہ اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت ہے بہت. اور اللہ نے مطلب جیسے یہ بھی کہا کہ اس کے لیے وہ آسان ہوگا اگر لکھو گے تو شک اور شبہات کے لیے کہیں کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی, یعنی اس کو بھی تم پریونٹ کرو گے. مگر ایٹسٹرا امپلائی دیٹ اٹ از ناٹ obligatory in law, لیکن قانونی طور پہ اس کو کرنا ایسا فرض نہیں ہے, لیکن قانونی طور کے اوپر یہ نہیں ہے جو اللہ نے یعنی جو آگے بولا نا کہ یہ مطلب جو ایویڈینس جو ہے وہ سوٹیبل ہے اور مطلب شک کے لیے اس میں گنجائش نہیں ہے, تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ قانونی طور پہ نہیں لکھا ہوا ہے. ایگزامپلس آف دا لیٹر کائنڈ, اور دوسرا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر آن دا اسپاٹ مطلب تم نے لین دین کیا, تو وہ ہے کیش پیمنٹ اینڈ ڈیلیوری آن دا اسپاٹ ریکوائر نو ایویڈینس ان رائٹنگ. لکھنے میں تو ضرورت نہیں ہے, تم نے اگر لین دین فوراً کے فوراً کر دیا, پیسہ دیا اور جو بھی تھا وہ تمہاری جو بھی مال تھا وہ لے لیا, تو اب ختم, وہاں کچھ بھی ضرورت نہیں لکھنے کی. بٹ اپرنٹلی اورل وٹنسز ٹو سچ ٹرانزیکشنز آر ریکمینڈیڈ. لیکن ایسے والے اگر جب کوئی لین دین کے معاملے ہوں, اس میں بھی اگر کسی کو تم گواہ لے لو تو وہ اللہ نے مطلب اس کو ریکمینڈ کیا ہے کہ لے لو تو اچھا ہے. اور بعد میں اس کو پھر وہ کر دیا گیا یہ والی بات کو کہ اس کو مطلب ایبروگیٹ کر دیا گیا. پھر نیکسٹ جو اس کی نوٹ ہے وہ ہے ریفیوز, کہ نہیں یہ ایز اللہ ہیز ٹاٹ ہم, جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے. تو اللہ نے جیسے اس کو سکھایا, اللہ نے وہ چیز کو اپنے اوپر لیا ہے کہ اللہ نے سکھایا نا. تو اب ہے نوٹ نمبر 330. The scribe in such matters assumes a judiciary capacity. لکھنے والے ایسے معاملات کے اندر, یعنی جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر جو بھی اسکرائب ہے جو لکھنے والا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے اس کے اندر جج والی یعنی کہ حکم والی قابلیت جو ہے وہ ہونی چاہیے, کہ جیسے کہ وہ مطلب اللہ کے سامنے وہ چیز کو لکھ رہا ہے. He should therefore remember to act as in the presence of Allah. اور اس کو یہ چیز کو یاد رکھنا پڑے گا کہ جیسے وہ جو لکھ رہا ہے اس کی قابلیت ایک جج کی ہے, اور وہ سب سے بڑا جج جو ہے اللہ اس کے سامنے لکھ رہا ہے. With full justice to both parties. دونوں ہی جو پارٹیز ہیں لین دین والی, وہ دونوں ہی کے لیے حق میں بالکل عدل اور انصاف کے ساتھ ہے, کہیں کوئی چیٹنگ بے ایمانی نہیں ہے. The art of writing he should look upon as a gift from Allah. تو جو لکھنے کا جو ایک ہنر ہے وہ آرٹ ہے ایک, اللہ نے اس کے لیے کہا کہ اس کو وہ ایسا دیکھے کہ یہ جو لکھنا مجھے اللہ نے سکھایا ہے یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے, گفٹ ہے. And he should use it as in his service. تو جب وہ کسی دو بندوں کے معاملے کے بیچ میں جب لکھے گا وہ بندہ, تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ اللہ کے لیے اللہ کی خدمت میں وہ کام کر رہا ہے. In an illiterate population, the scribe's position is still more responsible. اور اگر جہاں کا معاشرہ پڑھا لکھا نہ ہو تو پھر سوچ لو کہ وہ جو اسکرائب ہے, وہ جو لکھنے والا بندہ ہے, اس کی پوزیشن اب کیا ہے, بہت ہی زیادہ ذمہ دار. اس کے اوپر بہت ذمہ داری آتی کہ وہ بالکل صحیح معاملہ کرے, کہیں کچھ غلط نہ کر دے. اب آتی ہے نوٹ نیکسٹ, اور وہ ہے 331 کہ if the party liable is mentally deficient or weak or unable himself to dictate.
تو جو پارٹی جو ہے جس کو کہ دینا ہے وہ اگر دماغی طور کے اوپر صحیح نہیں ہے، کمزور ہے، اور یا تو پھر وہ لکھوا نہیں سکتی، یعنی تو اس کے اوپر یہاں پر ہے possibly the person mentally deficient or weak or unable to dictate، یعنی کہ مطلب یا تو وہ بندے کا دماغی مطلب جو ہے اس میں توازن نہیں ہے، اس میں کمی ہے، اور وہ یا تو کمزور ہے جسمانی طور پہ یا جو بھی، اور پھر وہ بہت یا تو وہ لکھوا نہیں سکتا، may also be incapable of making a valid contract، جس میں اگر ایسی کوئی کمیاں ہو تو وہ صحیح ایک کانٹریکٹ کیسے بنائے گا، کیسے لکھائے گا. اینڈ دا ہول ڈیوٹی وڈ بی آن ہز گارڈین، تو اب جو فرض ہے پورا کے پورا وہ اس کے ولی پر ہے. who again must act in perfect good faith، تو اب وہ ولی جو ہے اس کو بھی بہت ہی ایمان کے ساتھ، بہت ہی صحیح یعنی ایمانداری کے ساتھ صحیح چیز کو کرنا پڑے گا، بالکل پرفیکٹ یعنی کہ اچھا. not only protecting but vigilantly promoting the interest of his ward، خالی وہ حفاظت ہی نہیں کر رہا ہے کہ میرے جو یہ جس کی میں دیکھ بھال کر رہا ہوں اس کی حفاظت مجھے کرنا ضروری ہے، بلکہ وہ ہر معاملے میں یعنی جو بھی چیز جو ہے اس پہ بہت زیادہ مطلب اس کا وہ ویجیلنٹ ہے، یعنی کہ بہت ہی ایک دم ہر چیز کے اوپر اس کو برابر وہ نظر رکھ رہا ہے کہ جو بھی اس کے ولی کے حق میں جو چیز کرنی ہے اس کے لیے. پھر ہے نیکسٹ ہے 332، جہاں پر آتا ہے کہ اینڈ گیٹ 2 witnesses out of your own men. It is desirable that the men or women who are chosen as witness should be from the circle to which the parties belong. تم جس معاشرے کے ہو، جس مطلب جو مطلب جگہ ہے مطلب وہاں کے تم ہو، جہاں کے بھی وہیں کے مطلب بندے یا بندیوں کو تم کو وہیں سے سلیکٹ کرنا پڑے گا، چوز کرنا پڑے گا. as they would best be able to understand the transaction، کیونکہ وہ لوگ کیونکہ وہاں کے ہیں اس کے حساب سے وہ لوگ اس لین دین کے کانٹریکٹ کو یا جو بھی ہے اس کو بہت اچھا سمجھیں گے، and ان کی سمجھ میں آئے گی بات برابر سے. and be most easily available if their evidence is required in future، تو جب کبھی بھی فیوچر میں کہیں کچھ گڑبڑ ہوئی اور ان کی شہادت جو ہے ان کی گواہی چاہیے، منظور مطلب چاہیے، تو وہ ایزیلی مل جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں اور ہے اور پھر اب تم کو ان کو لانا پر ڈھونڈنا پڑ رہا ہے گواہی کے لیے، وہ نہیں. پھر اس کے بعد ہے سب سے لاسٹ کہ جہاں پر 333 اینڈ اللہ از ویل ایکوینٹڈ ود آل تھنگس، اور اللہ ہر چیز ہر معاملے کے ساتھ برابر مطلب باخبر ہے، جڑا ہوا ہے. نوٹ نمبر 333 کمرشل morality is here taught on the highest plane، یعنی سوچو کہ ویسے دین کے اندر کے جو اخلاق ہے یا معاشرتی اخلاق ہے، روحانی اخلاق ہے، اب یہ سوچو یہ کاروباری اخلاق ہے، جہاں کے کاروبار لین دین کا معاملہ ہے، خریدی فروخت کا معاملہ، اس کے لیے اللہ نے جو سکھایا ہے کہ اخلاق کے طور پہ جو بہترین سے بہترین اور بلند ترین ہائیسٹ پلین کے اوپر یعنی کہ بہترین اور بہت ہی اونچے مقام کا اللہ نے سکھایا، اینڈ یٹ ان دا موسٹ پریکٹیکل مینر، جبکہ وہ بہت ہی یعنی پریکٹیکل یعنی عملی طور کے اوپر وہ بہت ہی صحیح ہے، یعنی کہ اس کے اندر اس کے آداب بھی بالکل صحیح ہے، پریکٹیکل مینر بھی اس کے صحیح ہے، بالکل عملی یعنی جیسے بولتے ہیں عملی طور پہ. both as regards the bargains to be made، دونوں ہی جیسے کہ مطلب خریدی فروخت دونوں کے لیے. the evidence to be provided، پھر اس میں جو گواہ کو تم کو جو مطلب لانا پڑتا ہے، پرووائڈ کرنا پڑتا ہے، تو وہ گواہ بھی. پھر the doubts to be avoided، اور بھی جو شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہ رکھو، اس کو پوری طرح اوائڈ کرو، وہ بھی اللہ نے رکھا. and the duties and rights of scribes and witnesses، اور لکھنے والے کے جو فرض ہیں اور جو اس کا حق ہے، اور گواہ جو ہے ان کا جو فرض ہے اور حق ہے وہ بھی
اللہ نے وہ بھی رکھا ہے. Probity even in worldly matters is to be, not a mere matter of convenience or policy. یعنی ایمانداری جو ہوتی ہے نا، اللہ نے اس کو دنیاوی معاملات کے اندر بھی اللہ نے اس کو رکھا ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ ایمانداری جو ہے اس کو دنیاوی معاملے کے اندر لوگ یوں بولیں کہ جیسے کہ وہ ایک سمجھو کہ ایک آسانی کے لیے مطلب وہ اچھا ہے کہ ناٹ اے میئر میٹر آف کنوینئنس اور پالیسی، یعنی وہ کوئی آسانی کا خالی ایک یا کوئی پالیسی نہیں ہے ایمانداری، بلکہ یہ نہیں ہے کہ جو بولتے ہیں نا آنےسٹی از دا بیسٹ پالیسی، یہ پالیسی نہیں ہے وہ، کہ وہ جو ہے ایمانداری جو ہے وہ کہاں کیسے ہونا چاہیے. وہ صرف ایک یہ نہیں کہ تم کو اس کو صرف لکھ دینا ہے کہ یہ تمہارے لیے آسان ہو گیا اب یہ معاملہ، یہ پالیسی اچھی ہے، تو یہ نہیں ہے، بلکہ ایمانداری کو اللہ نے دنیاوی معاملے کے اندر بھی بولا ہے کہ بٹ ا میٹر آف کانشنس، تمہارے ضمیر کا معاملہ ہونا چاہیے، تمہارا ضمیر ہونا چاہیے، زندہ ہونا چاہیے ضمیر. اینڈ ریلیجیس ڈیوٹی، اور جو دین کی طرف، جو تمہارا دین ہے، جو فیتھ ہے، تمہارا ریلیجن ہے، اس کی طرف تمہاری کیا ڈیوٹی، کیا فرائض ہے، یہ ہونا چاہیے. کہ خالی وہ لکھ لیا اور وہ پالیسی بن گئی کہ ہاں بیسٹ، اور یا پھر محاورہ بنا دیا آنےسٹی از دا بیسٹ پالیسی، نہیں، بلکہ دنیاوی معاملے میں بھی اللہ کو وہ جو ایمانداری ہے وہ ایسی کہ تمہارے جو بولتے نا کانشنس، یعنی کہ تمہارا ضمیر جو ہے اس میں ہونا چاہیے، وہ ضمیر مر نہ جائے، اس ضمیر زندہ ہو، اور تمہاری جو روحانی جو ڈیوٹی فرائض ہے، جو دین کی طرف تمہاری فرض ہے، جو دین کی طرف، دنیا کے معاملے میں تو بندہ بہت بے ایمانی کرتا ہے، لیکن یہاں دین کے فرائض بتائے جا رہے ہیں کہ اس میں ایمانداری کو بہت بڑا وہ رکھا ہے. ایون our everyday transactions are to be carried out as in the presence of Allah. اور جو روز مرہ کی تمہاری زندگی کے اندر تم جو بھی چیز کرتے ہو، خریدی فروخت، بنیے کے وہاں گئے، کبھی یہ لائے، گروسری لائے، بازار گئے، فروٹس اور ویجیٹیبلس لائے، یا جو بھی تمہاری روز مرہ کی تمہاری زندگی ہے اس کے اندر تم جو بھی خریدی فروخت کر رہے ہو، خواہ تم ایک گھر ہی کیوں نہ خرید رہے ہو، چاہے تم گاڑی خرید رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، تمہارا معاملہ ایسا ہونا چاہیے جیسے تم اللہ تمہارے سامنے موجود ہے اور وہ تم کو واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور اب تم اس کے سامنے یہ لین دین کا روزمرہ روز کے مطلب ہر دن کا جو معاملہ کر رہے ہو وہ اللہ کی موجودگی میں کر رہے ہو. کیونکہ دو فرشتے جو ہمارے بیٹھے ہیں دائیں بائیں، وہ تو ہے ہی ہمارے ساتھ. اگر ہم اس کا بھی احساس کر لیں کہ یہ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، اور ابھی ہم جو بھی چیز کر رہے ہیں، چیٹنگ، بے ایمانی یا غلط کوئی چیز، تو یہ خیال بھی آ جائے کہ یہ فرشتے جو ہمارے طرف لکھے بیٹھے ہیں یہ تو دیکھ رہے ہیں، یہ تو لکھ رہے ہیں، تو بندہ جو ہے کم سے کم غلط سے رک جائے گا نا. یہ ہے یہ لین دین کے اوپر جو اللہ نے اتنی بڑی، اتنی زبردست آیت جو ہم کو دیا ہے.